نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، خود جنت کنیز بن کر مدینے میں آ گئی، خود جنت کنیز بن کر مدینے میں آ گئی، اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، جتنی خوشبو کی سب نبی کے پسینے میں آ گئی۔ محترم ہوئے ہیں قبل اس کی ارشاد ربانی کے متعلق بولنے کی کوشش کی جائے۔ آئیے ہمارا تمامی حضرات بڑی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا انعامدار احمد مختار رسول باوقار حبیب کردگار غریبوں کے غمگسار لاچاروں مجبور کے مددگار یاسین و طٰہٰ کے لقب پانے والے امام القبلتین صاحب خواب قوسین صاحب ایمان صاحب قرآن صاحب جمال صاحب کمال سراج السالکین مراد المشتاقین شمس العارفین شفیع المذنبین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دل لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کافی دیر سے آپ اس خانقاہ کی مسجد میں مشاعرے کے واسطے سے نعت منقبت کے واسطے سے حاضر ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہوگا۔ اور اسی تعلق سے چند جملے غوث پاک کی شان مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حق بولنے اور سچ بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے نبی کے صدقے پنجتن کے صدقے غوث الاعظم پیران پیر محی الدین عبدالقادر جیلانی اور بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کا قدم ان کے بعد کے تمام ولیوں پر ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے پاس وقت کی تنگی دامنگیر ہے، لیکن پھر بھی ایک کرامت تو آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کرامت یہ ہے کہ عموماً رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر شعبان کی 29 تاریخ ہو گئی ہے تو قبلہ کی طرف نظر اٹھا کے غروب آفتاب کے بعد دیکھا جائے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اکثر و بیشتر مطلع صاف نہیں رہتا ہے اور بادل چاند کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ کر ہماری آنکھیں چاند دیکھنے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس زمانے میں ہوا جو پیریڈ 470 ہجری اور 560 ہجری کا ہے، اور اسی وقت 470 ہجری میں ایسا کچھ ہوا کہ لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا۔ ظاہر ہے چاند نظر نہیں آیا، اگر یہ 30 کا چاند ہوتا تو پھر چاند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور تراویح کا اہتمام ہوتا، کیونکہ یہ 29 شعبان تھا۔ اگر 30 شعبان ہوتا تو تراویح ہوتی۔ 29 شعبان چاند کی رؤیت کا، چاند کی نکلنے کی کوئی خبر موصول نہ ہوئی تو لوگوں نے تراویح کی نماز تو ادا نہیں کی، اور تراویح فرض نہیں ہے،
لہذا اتنا دھیان بھی نہیں دیا لوگوں نے. اور پھر جب صبح ہوئی اور سحری کا وقت ہوا تو فجر سے پہلے سحری کا وقت ہوا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری نہ بھی کیا جائے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے, نیت کر لی جائے, لہذا اس پر بھی لوگوں نے دھیان نہ دیا. پھر فجر کی نماز بھی ہو گئی, لیکن جب صبح ہو گئی تو لوگوں کو لگا کہ ناشتہ کریں یا نہ کریں. اور توجہ دیجیے گا, لوگوں کو لگا کہ ناشتہ کریں یا نہ کریں, پانی پئیں یا نہ پئیں. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ سمجھیں کہ ماحول کیسا اور لوگ کس کی دہلیز پر جایا کرتے تھے اور کتنا پرفتن ماحول ہوگا کہ ہر کوئی اپنی بٹھان اور اپنا کھوٹا لگانے لگا. سوچیں کہ وہ صوبہ گیلان تھا کہ جس گیلان کے تمام لوگ اس دہلیز پر حاضری بنا رہے ہیں کہ جسے عقیدت و محبت سے حضرت ابو صالح جنگی دوست کہتے ہیں اور جنہیں عقیدت و محبت سے ان کی زوجہ محترمہ ام الخیر فاطمہ کہتے ہیں. ان دونوں کی دہلیز پر حاضر ہوئے اور کہا بیوی آج رمضان کا دن ہے یا نہیں ہے اس بات کی جانکاری لینے آئے کیونکہ کل چاند نظر نہیں آیا ہے. تو بیوی نے کہا کیا بتائیں, چاند تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے, کیا بتائیں کہ چاند تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن گزشتہ رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے, گزشتہ رات میری گود میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. سحری کے وقت تو دودھ پلایا تو اس نے پی لیا, لیکن سحری کے بعد جو فجر ہو گئی اور صبح ہو گئی وہ دودھ پلاتے ہیں تو وہ پینے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا, ایسا لگتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے. یہ ہے غوث الاعظم پیران پیر محی الدین عبد القادر جیلانی. اللہ تعالی ہمیں ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ شعر پڑھ دیں تو بیجا نہ ہوگا کہ محبوب کی محفل میں جن و بشر دونوں, محبوب کی محفل میں جن و بشر دونوں, آقا نے جسے چاہا شاہانہ بنا ڈالا, آقا نے جسے چاہا شاہانہ بنا ڈالا. حضرات میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی حاضری بھی تھی, موقع غنیمت تھا. غوث پاک کی شان میں بڑی اچھی اچھی باتیں اپنے سینے میں جمع کر کے رکھ چکا ہوں. آپ باشعور ہیں, اہل ادب ہیں, آپ خود جانتے ہیں, مگر بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا فرمائیں کہ اللہ یہ موقع برابر عنایت فرمائے. جناب شاہد نظامی صاحب کا خیر مقدم ہے اور میں ان کے واسطے سے تمام شعراء کرام کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی حاضری بنی. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع فراہم فرمائے. آپ کے لیے میری کھلی دعوت ہے کہ جب کبھی بھی خانقاہ سے دعوت دی جائے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ضرور تشریف لائیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ کوشش رہے گی کہ آپ تمام لوگوں کو یکجا ایک بار پور کروں گا اور انشاءاللہ کرتا ہی رہوں گا. اللہ فضل فرمائے, آپ نیک دعاؤں میں شامل رکھیں. میں اپنی خانقاہ کے بزرگوں کے واسطے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاؤں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, ذلت سے, رسوائی سے, بہتان سے, الزامات سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. غوث پاک کی نسبت عنایت فرمائے, غوث پاک کی نسبت کے ساتھ جینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ذرا کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا